آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسانیت کیا ہے اور حیوانیت کیا ہے۔ صرف کھانا کھا لینا یہ تو حیوانیت ہے، دوسرے کو کھلانا یہ انسانیت ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس درجے پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ڈیلی سپیک کے معزز دوستو، میں ہوں ذیشان الوی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ صرف کھانا کھا لینا یہ تو ہے حیوانیت، دوسروں کو کھلا دینا یہ ہے انسانیت، خود پی لینا یہ ہے حیوانیت، دوسروں کو پلانا یہ ہے انسانیت، اپنا مکان بنانا یہ تو عام جانوروں والا بھی کام ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، دوسروں کو مکان بنا کر دینا یہ انسانیت والا کام ہے۔ آدمی نے انسانیت والا کام چھوڑا اور اس نے صرف جانوروں والا کام شروع کر دیا۔ انسانی کمالات کی حیثیت، صرف زیادہ کھا لینا انسان کے لیے کمال نہیں۔ اگر زیادہ کھانا کمال ہوتا تو سب سے زیادہ کمال والا ہاتھی ہوتا۔ اونچے مکان بنا لینا اگر کمال ہوتا تو سب سے زیادہ کمال والی چڑیا ہوتی، کیونکہ وہ بہت اونچے اور ہائٹ پر جا کر اپنا گھونسلہ بناتی ہے۔ تہہ خانے بنا لینا یہ کمال نہیں، اگر کمال ہوتا تو چوہے سب سے زیادہ باکمال ہوتے کہ وہ اندر کے تہہ خانے بنا لیتے ہیں۔ اس طرح دیمک بھی بڑی کمال والی ہوتی کہ وہ بھی زیر زمین اپنا ایک پورا نظام بناتی ہے۔ بجلی کی فٹنگ کر لینا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے، الیکٹریشین بن جانا۔ اگر عبادات، اخلاق اور دعوت یہ تین صفتیں نہیں ہیں تو صرف بجلی کی فٹنگ کر لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ بیا ایک جانور ہوتا ہے جو پرندہ ہے، وہ گھونسلہ بنا کر جگنو جو ایک عام چمکدار قسم کا کیڑا ہے رات کے وقت میں اڑا کرتا ہے، اس کو پکڑ کر اپنے گھونسلے میں فٹ کر کے بجلی کا کام لیتا ہے، تو جانور بھی اس طرح کا کام کر لیتا ہے۔ ہاں، بجلی کی فٹنگ انسان کے اندر کمال جب پیدا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں اور اللہ کے احکامات ہوں اور انسانیت کا درد ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر الیکٹریشین بن جانا کمال نہیں ہے دوستو، ڈاکٹر بن جانا کمال نہیں ہے میرے محترم دوستو، کہ اگر ڈاکٹر بننا کمال ہوتا تو سب سے زیادہ کمال والا تو بندر ہوتا۔ کہ ایک ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں بندر لوگوں کو بہت پریشان کر رہے تھے، گھر والوں نے چھت کے اوپر زہر ملا کر روٹیاں پھیلا دیں، بندروں نے سونگھا اور بھاگ گئے۔ پھر بندروں کا بڑا سردار آیا، اس نے سونگھا تو وہ بھی چلا گیا۔ پھر یہ سارے بندر ایک ایک لکڑی لے کر آئے، لکڑی چوستے رہے، روٹی کھاتے رہے، مرا ایک بھی نہیں۔ تو اتنی ڈاکٹری تو بندر بھی کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر بننا اس وقت کمال ہوتا ہے جب اس کے اندر عبادات بھی ہوں، اس کے اندر اخلاقیات بھی ہوں، اس کے اندر انسانیت کا درد بھی ہو۔ تو وہ معاشرہ کہ جس کے اندر ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو کسٹمر سمجھ کر ڈیل کرے، تو وہ کیا ڈاکٹر ہے؟ ڈاکٹری کا شعبہ، میڈیکل کا شعبہ یہ تو خدمت کا شعبہ ہوتا ہے، اس کو آج ہم نے بزنس بنایا ہوا ہے۔ تو دوستو، اللہ قیامت کے دن اس ڈاکٹر سے پوچھیں گے کہ اس پیشنٹ کی 10 روپے کی میڈیسن سے بھی علاج ہو سکتا تھا، آپ نے اس کو 15,000 کے ٹیسٹ لکھ دیے، 8,000 کی آپ نے اسے میڈیسن لکھ دی، تو اللہ اس سے پوچھیں گے۔ تو صرف ڈاکٹر بن جانا کمال نہیں ہے، حکمرانی کر لینا انسانی کمالات میں سے نہیں، اس طرح حکومت کا چلانا اور حکمرانی بھی انسانی کمالات میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تین خوبیاں نہیں ہیں تو یہ حکومت چلانا کوئی کمال نہیں، کیونکہ جانور بھی حکومتیں چلاتے ہیں۔ کہ یہ شہد کی مکھی ہے، ان میں ایک ہوتی ہے رانی جسے ملکہ مکھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ دوسری مکھیاں آ جاتی ہیں، وہ باقاعدہ پھول چوسنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں، وہ پھول چوس کر آتی ہیں
اور چھتا بناتی ہیں اور بہت ترکیب کے ساتھ وہ چھتا مرتب کرتی ہیں، اور باقاعدہ حکومت اور قانون ہوتا ہے کہ اس کا ترتیب سے شہد لا کر چوس چوس کر رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مکھی غلط پھول چوس کر آتی ہے تو جلاد مکھیاں مقرر ہوتی ہیں، وہ جلاد مکھیاں ایسی مکھی کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت کرنا بھی کوئی کمال نہیں۔ الیکشن جانور بھی لڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گھروں میں مرغیاں اور مرغ پالتے ہیں، ان میں اگر 15-20 مرغیاں ہوں اور ایک مرغ ہو تو کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں۔ اگر ایک دوسرا مرغا لے آؤ، اب ان دونوں مرغوں کے اندر کمپٹیشن ہوگا، اس میں آپس میں ان کے اندر خوب لڑائی ہوگی۔ یہ لڑائی باقاعدہ لڑی جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کھانا بھی موجود، دانہ بھی موجود، پانی بھی موجود، سب چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ کھانے کی لڑائی نہیں، پانی اپنے اپنے جگہ برتنوں میں بھرا ہوا ہے، پانی کی لڑائی بھی نہیں، دانے کی لڑائی بھی نہیں۔ ان دو مرغوں کی لڑائی صرف اس بات کی ہے کہ ان مرغیوں میں بڑا بن کر کون رہے گا۔ تو یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ الیکشن لڑنا بھی کمال نہیں ہے، یہ تو جانور بھی لڑتے ہیں۔ اگر اس سیاستدان کے اندر اخلاق نہیں، انسانیت کا درد نہیں اور اس کے اندر عبادات نہیں ہیں تو پھر یہ الیکشن لڑنا بھی کمال نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی لڑائی جو ہو رہی ہے، جتنے جیتنے والے مرغے کے 3 کام ہوتے ہیں۔ ایک تو سینے کا اونچا کرنا، پروں کو پھڑپھڑانا، تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اکڑتا ہوا چلتا ہے، مرغیاں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھا ہے۔ اس مرغے کا خیال ہے کہ گھر کا بڑا میں ہوں، حالانکہ گھر کا بڑا گھر کا مالک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مہمان آئے اور جیتنے والے مرغے ہی کو کاٹ کر کھلا دیا جائے اور ساری لڑائی ختم۔ انسان جب جانوروں کی طرح آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کا خون کریں گے، فسادات ہوں گے، جنگیں ہوں گی، تو یہ اتنا بے قیمت ہو جائے گا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بے قیمت اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ رہنے کا مسئلہ ہے تو انسان کو مارا جائے، دکان کا مسئلہ ہے تو انسان کو مارا جائے، زمین کے ٹکڑوں کے لیے لاکھوں انسانوں کو مارا جائے، ہتھیاروں کو بیچنے کے لیے جنگیں کروائی جائیں۔ تو اس کے لیے جب انسان اپنے دل پر محنت نہیں کرتا، اپنے دل سے باہر اس کائنات کی اندر بکھری ہوئی چیزوں پر، لوہے پر، زمین پر، پتھر پر محنت کرتا ہے تو پھر وہ چیزیں قیمتی بن جاتی ہیں۔ 5,000 10,000 کے موبائل کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے۔ تو موبائل قیمتی ہے، انسان بے قیمت ہو گیا۔ جب یہ انسان اللہ کی نظر سے گرتا ہے اور بے قیمت بنتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے انسانوں کے ساتھ جانوروں جیسے معاملات ہوتے ہیں کہ جیسے آندھی اور طوفان آتا ہے تو لاکھوں گھونسلے ٹوٹ جاتے ہیں، درختوں سے گر جاتے ہیں، انڈے ٹوٹ جاتے ہیں، پرندے مر جاتے ہیں، چیونٹیاں مر جاتی ہیں۔ تو سیم ایسے ہی پھر ان کی خبر اخباروں میں نہیں آتی کہ کتنے گھونسلے ٹوٹے، کتنی چڑیاں مری، کتنے انڈے ٹوٹے۔ اسی طرح جب انسان اپنی انسانی زندگی سے اور انسانیت سے گرتا ہے اور انسان نما بھیڑیا اور جانور بنتا ہے تو پھر اس طرح کی خبریں بھی اخباروں میں نہیں آتی، تو کہ فلاں علاقے میں بس یہی خبر آتی ہے کہ زلزلہ آیا اور اتنے لاکھ بندے مر گئے، فلاں علاقے میں سیلاب آیا، سونامی، تو اتنے لوگ مر گئے جانوروں جیسے تھے، سارا کوڑا کباڑ جہنم میں گیا۔ کوئی اہمیت ایسے انسانوں کی اللہ کے نزدیک نہیں ہوتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ انسان انسانی زندگی پر ہوتا ہے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی انسانی زندگی سے نکلتا ہے تو پھر وہ جانور بن جاتا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو کمنٹ
کیجئے گا، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔